پورے دنیا کے کونے کونے سے اللہ تعالیٰ کے بندے وہ جو مرکز ہے توحید کا وہاں اکٹھا ہوتے ہیں۔ اس میں کالے بھی ہیں، اس میں گورے بھی ہیں، اس میں امیر بھی ہیں، اس میں غریب بھی ہیں، اس میں مختلف زبانوں کے بولنے والے ہیں، مختلف علاقوں کے رہنے والے ہیں۔ پورے دنیا کے کونے کونے سے مسلمان اکٹھا ہوتے ہیں جن کی زبان پر صرف جاری ہوتا ہے کہ میرے مالک تو میرا رب ہے، میں حاضر ہوں۔ وہاں یہ مسلکی اختلافات ختم ہو جاتے ہیں۔ وہاں حنفی کوئی نہیں ہوتا، وہاں مالکی کوئی نہیں ہوتا، وہاں شافعی کوئی نہیں ہوتا، وہاں حنبلی کوئی نہیں ہوتا، وہاں اہل حدیث کوئی نہیں ہوتا، وہاں شیعہ کوئی نہیں ہوتا، وہاں سنی کوئی نہیں ہوتا، وہاں کوئی عصبیت نہیں ہوتی۔ سب بارگاہ عزتی میں حاضر ہیں اور کہتے ہیں میرے مالک ہم آ گئے۔ یہ ہے آفاقی امت کا تصور کہ تمہارا رب ایک ہے، تمہارا مرکز توحید ایک ہے، تمہارا رسول ایک ہے، تمہارا قرآن ایک ہے، تم ایک امت ہو۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ تمہاری یہ امت ایک امت ہے، میں تمہارا رب ہوں، میری بندگی کرو۔ یہ ساری چیزیں جو ہم نے بنا لی اور جس کی وجہ سے ہمارے درمیان عصبیتیں پیدا ہو گئیں اور جس کی وجہ سے ہم نے اپنے درمیان گھروندے بنا دیے، حج کا میدان اس کی نفی کرتا ہے اور کہتا ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ هو اجتباکم۔ اللہ کے راستے میں تم محنت کرو۔ سورہ حج کی آخری آیات ہیں یہ۔ اللہ کے راستے میں محنت کرو، جیسا محنت کرنے کا حق ہے اس نے تم کو چن لیا ہے امت مسلمہ کے لوگوں۔ یہ دین تمہارا آسان ہے۔ وما جعل علیکم فی الدین من حرج۔ دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ یہ حنفی کی تنگی، یہ شافعی کا تنگی، یہ اہل حدیث کے جھگڑے، یہ بریلوی کے جھگڑے، یہ شیعہ اور سنی کے جھگڑے، وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ یہ تمہارے باپ ہیں جنہوں نے گھر بنایا، یہ تمہارے باپ ہیں جنہوں نے یہاں پر پہلی وہ چیز قائم کی کہ اللہ رب العزت کی بندگی یہاں پر ہو سکے، اور وہ راستہ نکالا کہ جس کے ذریعے دین اسلام کے جو فرزندگان ہیں وہ اس سے فیض یاب ہو سکیں۔ قرآن مجید میں تفصیلات اس پر بتائی گئی۔ آدمی وہاں جاتا ہے تو ساری چیزیں بھول جاتا ہے۔ کوئی ساؤتھ افریقہ سے آیا ہوا ہے، کوئی امریکہ سے آیا ہوا ہے، کوئی یورپ کے کنٹریز سے آیا ہوا ہے، کوئی بر صغیر ہند پاک سے گیا ہوا ہے، کوئی آسٹریلیا کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ کونے کونے سے وہ شخص جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے وہ وہاں موجود ہے۔ یہ ساری عصبیتیں جو ہمارے درمیان پھیلی ہوئی ہیں، حج آ کر کے ان کی نفی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہی ہے ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اس شریعت میں بھی اس سے پہلے۔ تم مسلمان ہو، صرف تم نہ حنفی ہو، نہ دیوبندی ہو، نہ بریلوی ہو، نہ اہل حدیث ہو، نہ شیعہ ہو، نہ سنی ہو، تم مسلمان ہو۔ ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ من قبل وفی ھذا، اس سے پہلے کی بھی شریعت میں اور اس شریعت میں بھی تمہارا نام مسلمان ہے۔ لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ رسول تمہارے اوپر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ بن کر کے اٹھو۔